لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي أنفسهم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا مستعان يا رب یا رحمان. حاضرین محفل، مشائخ عظام، علماء کرام اور خصوصاً ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی کو صمیم قلب سے خوش آمدید. اللہ رب العزت کا نہایت لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آج کی اس بابرکت اور روحانی محفل میں شریک ہو سکے. اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قصیدے اور محبت کے تذکرے اپنی آخری سانسوں تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، ابتدا میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور تمہارے اندر بھی. اس آیت کریمہ سے جو ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں اور مظاہر ہر عالم میں رکھے ہیں. وہ آفاق ہو اس میں بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں اور مظاہر موجود ہیں. جب وہ انسان کی ذات ہو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں اور مظاہر موجود ہیں. اس آیت کریمہ میں خصوصاً دو عوالم کا ذکر ہوا ہے، ایک عالم اصغر اور ایک عالم اکبر. عالم اصغر کو آیاتنا فی انفسہم کے عنوان کے تحت ذکر کیا اور عالم اکبر کو آیاتنا فی الآفاقی کے عنوان کے تحت ذکر کیا. عالم اصغر اصل میں یہ انسان کی ذات ہے جس کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، جس میں کہیں اس کا سر ہے، کہیں اس کی آنکھیں ہیں، کہیں اس کا بطن ہے. اس بطن کے اندر موجود پوشیدہ اس کا دل، گردے اور دیگر اجزاء ہیں. اور عالم اکبر اصل میں وہ کل کائنات ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی، جس میں کہیں سورج ہے، کہیں چاند ہے، کہیں ستارے ہیں، کہیں سیارے ہیں، کہیں ستارے ہیں اور کہیں کہکشائیں ہیں. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت انسان کو اپنی نشانیاں اس کے اندر بھی دکھاتا ہے کہ انسان کا جسم بھی سلامت ہو، اس کا سر بھی سلامت ہو، اس کے جسم کا ہر جز سلامت ہو، مگر پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان ایک دن مر جاتا ہے. کیونکہ ان تمام اجزاء کے علاوہ بھی اس انسان میں ایک ایسی شے پائی جاتی ہے جو اس انسان کی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت روح ہے. وہ روح ہے جو اس انسان کو زندہ رکھتی ہے، اس کو تابندہ رکھتی ہے اور اس میں زندگی برقرار رکھتی ہے. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ان دونوں عوالم، عالم اصغر انسان اور عالم اکبر، اس کل کائنات میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی رکھی ہیں کہ جس طرح انسان کا جسم ہے اس کے اندر اس کے اجزاء، دل، دماغ اور دیگر، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، ایک کوارڈینیشن ہے جس کے ذریعے یہ چلتے ہیں. اگر وہ رابطہ، وہ کوارڈینیشن خراب ہو جائے تو
تو انسان کے اندر کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ کل کائنات ہے کہ جس میں زمین ہے تو سورج کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، سورج ہے تو زمین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، ستارے اور سیارے اپنی اپنی کہکشاؤں میں اپنے اپنے مدار میں تیرتے اور گھومتے ہیں۔ خدا نخواستہ ان میں بھی اگر وہ تعلق، وہ کوآرڈینیشن خراب ہو جائے تو کائنات کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا۔ تو حاضرین گرامی، جس طرح اس انسان کی ذات کو، ایک عالم اصغر کو زندہ ایک روح رکھتی ہے، تو پھر لازم آتا ہے کہ یہ کل کائنات جس میں کہیں چاند ہے، کہیں سورج ہے، کہیں ستارے اور سیارے ہیں، اس کو بھی زندہ رہنے کے لیے، حرکت میں رہنے کے لیے ایک روح درکار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روح کیا ہے؟ وہ روح کیا ہے؟ واپس قرآن مجید سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں آدم کا جسم بنا چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ اب یہاں پر بڑا لطیف نکتہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی جنس ایک نہیں ہو سکتی، خالق اور مخلوق کی جنس ایک نہیں ہو سکتی۔ تو جب خالق اور مخلوق کی جنس ایک نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی روح مخلوق کے جسم میں پھونک دے؟ یہاں پر فرمایا کہ روح ہی، عربی لغت میں اسی طرح کے کچھ اور بھی جملے استعمال ہوتے ہیں کہ جس طرح قلمی، میرا قلم، کتابی، میری کتاب، سیارتی، میری گاڑی۔ اب مالک اور ملکیت میں نسبت تو رہتی ہے مگر مالک اور ملکیت کی جنس ایک نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ روح ہی، کہ بات کیا ہے کہ وہ روح تو مجھ سے ہے، اس روح کو نسبت تو مجھ سے ہے مگر وہ روح مخلوق کی جنس سے ہے۔ اور ائمہ مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ روح جب خالق کی جنس سے نہیں ہو سکتی تو یہاں پر خدا روح سے مراد نور محمد کو لیتا ہے کہ جب میں آدم کا جسم بنا چکوں تو اس میں اپنے پیارے محمد کا نور روح بنا کر پھونک دوں گا، جس سے وہ عالم اصغر، وہ انسان زندہ ہو جائے گا۔ اب جس طرح ایک انسان کی ذات اس عالم اصغر کو زندہ نور مصطفیٰ روح بن کر رکھے ہوئے ہے، تو یہ کل کائنات یہ بھی تو ایک روح کی تلاش میں تھی۔ تو تاجدار کائنات کو اس کائنات کی روح بنا کر اس میں پھونک دیا کہ جس طرح اس انسان کے جسم میں جان اس وجہ سے ہے کہ اس میں نور مصطفیٰ روح بن کر موجود ہے، اسی طرح اس کائنات میں جان بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کائنات کی روح، اس کائنات کی جان، رسالت مآب اس میں موجود ہے۔ حاضرین گرامی، جب کوئی شخص آپریشن کرواتا ہے تو ڈاکٹر اسے انستھیزیا، نشہ دے دیتے ہیں جس سے اس انسان کا جسم ساکت ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو خبر بھی نہیں رہتی کہ کتنی دیر بے ہوش رہا۔ یعنی ایک طرح سے اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے اور پھر سے جان آ جاتی ہے۔ تو آئیے اب معراج کی رات چلتے ہیں کہ جب خدا نے چاہا کہ مصطفیٰ کو دیکھوں تو مصطفیٰ کو اس کائنات اور اس کائنات کی حدوں سے نکال کر اپنے پاس بلایا، تو جو ہی مصطفیٰ اس کائنات اور اس کائنات کی حدوں سے نکلے، اس کائنات کی ہر شے ساکت ہو گئی۔ جو کنڈی ہلتی تھی ہلتی رہی، جو بستر گرم تھا گرم رہا۔ سوچنے والوں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حقیقت تو یہ تھی کہ جسد کائنات سے اس کی روح رخصت ہو گئی۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کائنات کا کام، اس کائنات کا وقت، اس کائنات کی گھڑیاں اور ساعتیں چلتی رہتی، اور پھر جب خدا نے اس کائنات کی روح تاجدار کائنات کو واپس لوٹایا تو اس کائنات کا کام پھر سے چل پڑا، وقت، گھڑیاں اور ساعتیں پھر سے چلنے لگی۔ حاضرین گرامی، حاضرین گرامی، سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے خدا کعبہ کو اور روضہ پاک کو کیوں اٹھا لے گا؟ اس بات کا جواب اور راز بھی اسی میں ہے کہ جس طرح انسان فنا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اسی طرح اس کائنات کے سینے میں جان عالم کا روضہ روح بن کر بستا ہے۔ خدا جب اس کائنات کو فنا کرنا چاہے گا تو اس کائنات سے اس کی روح جان عالم کو اس کائنات میں لے جائے گا۔
اور حاضرین گرامی، احادیث میں آتا ہے کہ آقا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی قبر انور سے اٹھایا جائے گا۔ اس کی ایک شرح تو یہ بنتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز محشر سب سے پہلے وہاں اس لیے لایا جائے گا کہ مجھ جیسے گناہ گار امتیوں کو کچھ حوصلہ ہوگا، اور اس کی ایک شرح یہ بنتی ہے کہ خدا اس کائنات کی روح تاجدار کائنات کو نکالے گا اور محشر بپا کرنے سے پہلے وہاں اس لیے لایا جائے گا کہ جسم زندہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روح اس میں موجود نہ ہو، اور تاجدار کائنات جس طرح اس کائنات کی روح ہے، تاجدار کائنات اس عالم کی بھی روح ہے، تاجدار کائنات کو روح بنا کر پھونکا جائے گا تو محشر بھی زندہ ہوگا اور جنتیں بھی زندہ ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے آقا کے نور پاک کو تخلیق فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے جان عالم، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر، تمہارے خدا نے تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کے نور کو خدا کے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت اس نور نے جہاں چاہا اللہ کی رضا سے سیر کرتا رہا۔ نہ زمین تھی اس وقت، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ کہکشائیں تھیں، نہ جن تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو آقا کے نور پاک سے تخلیق فرمایا، اور اس کی وجہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار، کہ اگر محمد نہ ہوتے نہ میں آدم کو بناتا، اور محمد نہ ہوتے نہ میں دوزخ کو بناتا، نہ میں جنت کو بناتا۔ اور کیوں کہ اس جسم کا کیا کرنا کہ جس میں پھونکی جانے والی روح ہی موجود نہ ہو، اور جب روح وجود میں آ گئی ہو، روح کو بنا دیا گیا ہو، روح تخلیق میں آ گئی ہو، تو اس کو پھونکے جانے کے لیے جسم بھی بنایا جاتا ہے۔ تو تاجدار کائنات کے نور کو روح بنا کر پھونکنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم کو بھی بنا دیا، اس کل کائنات کو بھی بنا دیا۔ حاضرین گرامی، اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ یہ فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی محمد اور نور محمد کی عطا ہے۔ یہ زمین جس پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی محمد اور نور محمد کی عطا ہے۔ یہ جو رزق کھا کر دن رات اکڑتے پھرتے ہیں، یہ بھی محمد اور نور محمد کی عطا ہے۔ نہ سورج تھا، نہ چاند تھا کہ جن سے روشنی لیتے، تو پھر کہنے دیجئے کہ صبح بھی محمد ہے، شام بھی محمد ہے، دن بھی محمد ہے، رات بھی محمد ہے، سب کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ جو کچھ موجود ہے یا محمد ہے یا خیرات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، پھر بھی وہ لوگ جو خیرات مصطفیٰ کے منکر ہیں، جو وسیلہ رسالت مآب کے منکر ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو ناموس رسالت مآب کے دشمن ہیں، ان کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اور حاضرین گرامی، وہ نور، وہ روح جس کو خدا نے روح ہی فرمایا تھا، اس کا معاملہ بھی بہت پہلے ایک شعر کی صورت میں یوں حل کر دیا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ حاضرین گرامی، وہ نور مصطفیٰ جو روح بن کر آج بھی اس کل کائنات میں زندگی بانٹتا پھرتا ہے، وہ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔
مگر وہی حقیقت ہے جو نور مصطفیٰ ہے، وہی روح و جان کائنات ہے، وہی روح و جان آدم ہے، ہر شے میں بسنے والی روح ہے، ہر شے میں بسنے والی روح ہے، اور ذات مصطفیٰ ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حاضرین گرامی، معزز مہمانان گرامی، آج کا یہی پیغام ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں، تو اس کائنات میں رہتے ہوئے اس وجہ کے لیے جینا سیکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔